نبیلہ یہ تھا. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ حسن گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے صدا، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. قابل صدر MLA قاسم مجید صاحب، میرے بڑے بھائی سہول صاحب، میرے لیے قابل احترام میرے والد صاحب حاجی اور صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین پاکستان پیپلز پارٹی، پیڈال میں بیٹھے ہوئے قائدین پیپلز پارٹی، میرے حلقے کے غریب عوام، میرے لیے میرے قابل احترام ہستیاں. میرا آج چونکہ منتخب ہونے کے بعد یہ باضابطہ طور پہ آج پہلا کوئی ایسا پروگرام ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں اور پھر آپ سے اسٹیج سیکرٹری کی بات تک آخر تک آؤں. جو انہوں نے قدغن میرے تک لگائی یہ فیصلہ بھی آپ پہ چھوڑوں. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں آنکھ کھولی. میری والد کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور میں نے آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی فیصلے میں سے وائلیشن نہیں کی. میں نے کلاس 9 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی عملی سیاست کا آغاز کیا، جب مجھے خود بھی ہوش نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسے کہتے ہیں. 13 سال کی عمر میں 13 سال کا بچہ آج 7th کلاس میں ہوتا ہے. میں نے 13 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا اور کلاس 9th میں جب میں تھی تو میں 11 سال کی بچی تھی جب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لے کے چلی تھی اور PSF کی سیکرٹری جنرل کالج یونین سے منتخب ہو کے میں نے PSF کے نعرے لگانے شروع کیے تھے. اور اس وقت ماشاء اللہ کے اس دور میں جب PSF کے اسٹوڈنٹ لندری کالج کے اندر جس میں چودھری عبدالمجید صاحب بھی قید تھے اور اسٹوڈنٹس کو قید کیا ہوا تھا، تو اپنے کالج اسٹوڈنٹ کا گرلز کالج کا جلوس لے کے کالج لندری جیل کے اندر پتھراؤ کیا تھا. اور اس پتھراؤ کے نتیجے میں وہاں کے SDM سردار عبدالرحیم صاحب نے وہاں پہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور اسٹوڈنٹ جو PSF وائس یونٹ کے لڑکے تھے ان کو بازار کروا کے لے کے گئی تھی. یہ میرا پہلا اقدام تھا کلاس 9 سے جو میں نے PSF سے سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد 2 سال PSF کی سیکرٹری جنرل رہنے کے بعد فرسٹ ایئر میں جب آئی گورنمنٹ گرلز کا انٹر کالج کوٹلی میں PSF کی سرگرمیاں جاری رہی. میرے والد صاحب AD لوکل گورنمنٹ کوٹلی تھے. رفیق نیر صاحب اس وقت کے منسٹر، محمد مطلوب انقلابی مرحوم چودھری محمد یاسین اس کے بعد جماعت میں آئے. میرے والد صاحب کے کہنے پہ انہیں پارٹی میں شامل کیا گیا. ان تینوں کی سرگرمیاں میرے اپنے گھر میں جاری رہی. چودھری رفیق نیر صاحب نے عرصہ 2 سال ان کا ذاتی گھر نہیں تھا، وہ میرے گھر میں رائش پذیر تھے اور اس کی وجہ سے جب دوسری گورنمنٹ آئی تو میرے والد صاحب کو ان کو AD لوکل گورنمنٹ سے پروجیکٹ مینیجر لگا کے لیپا بھیج دیا گیا اور مجھے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی.
اور مجھے ہاسٹل شفٹ ہونا پڑا، اور اس طرح سے میں جو میڈیکل کالج کی طالبات تھی مجھے ہاسٹل میں جانے کی وجہ سے ٹیوشن سے محروم ہونا پڑا، اور میں اس دور میں 92 میں 692 نمبر لے کے پنچ میں پہلی پوزیشن لی، لیکن کراچی سے طالبات آ گئی اور میری میڈیکل کی سیٹ رہ گئی اور میں بی ایس سی میں داخل ہوئی، اور یہ میری جدوجہد اس طرح سے وہاں سے پیچھے رہ گئی، لیکن ہم نے سرگرمیاں اپنی جاری رکھی اور اس طرح سے یہ سفر چلتا رہا۔ کالج جب میں یونیورسٹی میں پہنچی تو پی ایس ایف کا جھنڈا اسی طرح میرے ہاتھ میں تھا، اور پی ایس ایف یونیورسٹی کی میں پہلی بار کوئی خاتون یا مرد پی ایس ایف کا وہاں پہ یونٹ کا چیئر پرسن جو ہے وہ پی ایس ایف کی میں منتخب ہوئی، اور میرے میاں چودھری حبیب اللہ صاحب اس وقت وہاں جمعیت کے ناظم تھے اور میں پی ایس ایف کی چیئر پرسن تھی۔ ہمارے درمیان وہاں بھی خوب جنگ رہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انہیں میں پیپلز پارٹی میں شامل کر چکی ہوں۔ اور اس کے بعد میں ایم ایس سی فرسٹ ڈویژن سے میں پاس ہوئی، پبلسٹریشن کیا، میں لیکچرر اپائنٹ ہو گئی گورنمنٹ انٹر کالج کھلگٹا میں لیکچرر زوالوجی کی اپائنٹ ہو گئی، لیکن میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں سیاست میں اپنا نام کماؤں۔ اس دور کی خواہش تھی جب لڑکیوں کو سیاست میں لانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے سیاست کے بیڑے کھیل میں ڈالا، اور میں نے لیکچررشپ سے استعفیٰ دے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے کو پھر سے تھام لیا، اور 2004 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی وومن ویگ کی سیکرٹری جنرل اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر بنایا۔ 2004 سے 2017 تک میں پاکستان پیپلز پارٹی وومن ویگ کی سیکرٹری جنرل رہی۔ 2006 میں میری شادی سے قبل محترمہ شیریں وحید کی زلزلے میں ڈیتھ ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے ایم ایل اے کے نشست پہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا، وہ نشست اس وقت ہار گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے میری وہ قربانی اس وقت لی، اور 2006 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دوبارہ مجھے جنرل الیکشن میں وہاں پلندری سے ٹکٹ دیا، لیکن اس وقت ہمارا جے کے پی پی کے ساتھ الائنس ہو گیا، اور جے کے پی پی نے ایک ہی نشست مانگی اور وہ پلندری کی نشست تھی، اور اس طرح سے پلندری والی وہ نشست جے کے پی پی کو دے کے میری قربانی لگا کے وہ ٹکٹ سردار عبدالحمید خان کو دیا گیا۔ اس کے بعد میں شادی ہو کے آپ کے حلقے میں آ گئی۔ یہ ہے میری وہ تاریخ جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ اس کے بعد 2011 سے آپ واقف ہیں میرا ٹکٹ ہوا، کیسے واپس ہوا۔ جیتی ہوئی سیٹ ہم نے مسلم کانفرنس کے ساتھ مقامت کی اور انہیں دی۔ 2013 سے بھی واقف ہیں، 2016 سے بھی واقف ہیں، لیکن میں کسی سیٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں آئی تھی۔ میں اپنے والد صاحب کے اس خواب کو پورا کرنا چاہتی تھی، اس خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی کہ جو انہوں نے میرے لیے دیکھا تھا کہ میں بھٹو شہید کے اس نظریات کو، محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس ویژن کو لے کے آگے بڑھوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پارٹی کا پرچم محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیا تھا۔ بھٹو نے اس غریب کو جینے کا حق دیا تھا، انہوں نے مجبور اور بے کس کو جینے کا سہارا دیا تھا۔ میری آج بھی نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی میں سمجھتی ہوں کہ میں کوئی بڑا آدمی بن گئی، نہ میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں، مجھ میں نہ کوئی آپ
کوئی اس سے پہلے آپ نے کوئی ایسی بات دیکھی، نہ کوئی آئندہ دیکھیں گے، نہ کوئی ایسی مجھ میں کوئی تکبر دیکھیں گے۔ میں اسی مٹی سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں، میری جڑیں آپ سے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسٹیٹ سیکرٹری نے میرے لیے یہ بات کیسے کی، یہ فنڈس کیا چیز۔ میرا تو فون آپ کے لیے حاضر۔ میں وکالت میں بھی گئی، میرے پاس آپ کے سے اکثر لوگ آتے ہیں، میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا آپ کس جماعت سے، میں نے کبھی کسی خاتون سے نہیں پوچھا کہ آپ کی جماعت کون سی ہے، کوئی بتا دے میں نے کسی سے پوچھا ہو۔ ہاں یہ پوچھا ہوگا تو غریب گیا ہوگا کہ آپ کا ذریعہ معاش ہے یا نہیں، اگر کسی کا نہیں ہے تو شاید اس کی 1 روپے کی جو فیس ہوگی وہ بھی اپنی جیب سے دی ہوگی۔ تو مجھے کیسے آپ لوگوں نے، ہاں اپنے بھائی کو ضرور سرزنش کروں گی، اگر اس کی وہ غلطی دیکھی، قاسم مجید میرا چھوٹا بھائی ہے، اتنا حق نامہ اس پہ رکھتی ہوں کہ میں اگر اس کی غلطی دیکھی تو اسے ضرور ٹوکوں گی۔ تو میں تو ایسا نہیں کر سکتی، میرے فنڈز بھی آپ کے لیے، میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر، اور آپ تو ہم دونوں بہن بھائی ہیں، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے دروازے ہم میرے اور قاسم دونوں کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، ہم تو دن رات آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ نے جو اعتماد قاسم پہ کیا، اس کو جتا کے بھیجا، اس کی جیت کی وجہ سے ہمیں میرا دل اور فخر سے بلند ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتماد اور آپ پہ بڑھا، اور ہم اپنا سینہ وہاں چوڑا کر کے بیٹھے کہ ہم سیٹ جیت کے آئے، اور بلا شبہ میری کامیابی میں چودھری عبدالمجید صاحب کا بہت ہاتھ ہے، اور میں چودھری عبدالمجید صاحب کی دل سے قدر کرتی ہوں اور کرتے رہوں گی۔ وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں ان کے سائے کی، ان کی دعاؤں کی، ان کے تجربے کی ہمیشہ ضرورت رہے گی، اور ان کے تجربے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے پارٹی چیئرمین کی جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، میں شکر گزار ہوں محترمہ فریاد تالپور صاحبہ کی، میں شکر گزار ہوں چودھری لطیف اکبر صاحب کی، میں شکر گزار ہوں فیصل راٹھور صاحب کی، میں شکر گزار ہوں چودھری یاسین صاحب کی، میں سب کی سردار یعقوب صاحب کی، لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں چودھری مجید صاحب کی۔ میری خواہش تھی کہ وہ ہمارے درمیان بیٹھتے، ہمیں ان کی رہنمائی کی ہمیشہ ضرورت رہے گی، ہمیں وہی سکھائیں گے کہ ہم کیسے چلیں گے۔ لوگوں کو یہ ان کے لگائے ہوئے پھل ہیں کہ ہم دونوں آج یہاں بیٹھے ہیں، اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرتے تو شاید ہم دونوں نہ جیت کے آتے، چونکہ یہاں بڑے بڑے سوداگر ہیں، اور کہا انہوں نے کہ میرپور کو اگنور کر دیا گیا، میرپور کو اگنور کسی نے نہیں کیا، میرپور کو اگنور جو خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، جو خود کو سمجھتا ہے کہ میں ہی عقل کل ہوں، کہیں اوپر بیٹھا ہو اور رب کی ذات بھی ہوتی ہے، وہ سارے فیصلے کرتی ہے، وہ بھی دیکھتی ہے کہ اس میں، تو پھر وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سب سے سخت ہوتا ہے، اس کے فیصلوں سے ڈرنا چاہیے۔ اور میں تو کہتی ہوں جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بے وفائی کی وہ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی، آپ لوگوں نے میری عزت افزائی کی، لیکن میں اس اسٹیج سے پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ کہنا چاہیے کہ میری یہ کامیابی اگر میرے ساتھ میں سسر نہیں کہتی، اس لیے کہ میں کہہ ہی نہیں سکتی کبھی انہیں سسر، کہ انہوں نے مجھے والد سے، میرے جس طرح اپنے والد تھے اسی طرح میرے یہ بھی والد ہیں، وہ اگر میرے ساتھ ہوتے تو میں آج اس سٹیج پہ کبھی نہ پہنچ پاتی۔ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں انہیں کچھ کہہ سکوں، میرے پاس جذبات ہی نہیں ہے کہ میں انہوں نے ہمیشہ مجھے چاہے میں گھر میں ہوں چاہے میں گھر سے باہر ہوں بہت مار دیے، تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔